خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا محمد علی خان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ویڈنس ڈے ہے اور میرے خیال کے مطابق آج 26 تاریخ ہے، 26 نومبر ہے میرے خیال سے، 26 نومبر ہے آج۔ آپ بلیو کریں کہ اتنا دل بھرا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جس چیز کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس رہنی چاہیے، مطلب کہ صحت، کامیابیاں، اور جس کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں ساری زندگی کہ اللہ یہ مجھ سے دور رہیں، تو وہ ابھی تک وہ مجھے میرے ساتھ ہیں۔ اب سوچ میں پڑا ہوں کہ وفا کس نے نبھائی، غم جو ہیں زندگی کے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، زندگی کی ٹینشنیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور برا بہیو لوگوں کا جو میرے ساتھ چل رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک دو دوست ہیں ایسے کہ جن کے رویے نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں ٹوٹ چکا ہوتا۔ آپ بلیو کریں کہ یہ جس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے پتا ہے میں نے کیسے مینج کیا۔ تیسری منزل تھی، کتنا چڑھ کر ٹانگ سے مزدور ہوں، اوپر آتا تھا نیچے جاتا ہوں، تو جب سامان کیا تو سامان کا بیڑا غرق ہو گیا، سارا ٹوٹ گیا، بک گیا، تو کافی نقصان ہوا میرا۔ ابھی میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے جو مالک مکان ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جی میٹر کٹ گیا آپ کا گیس کا، تو میٹر تو سال لگا ہوا تھا جی، ہم نے 22,000 روپیہ اس کا بڑھا ہے، تو آپ نے جرمانہ دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو آپ بلیو کریں کہ ایک اور بیچارے نیچے تھے، ہمارے 2 پورشن تھے میرا، اوپر اور نیچے، انہوں نے کہا جی آدھے آپ کو پڑیں گے آدھے آپ کو پڑیں گے۔ گیس کا بل بھی آیا ہوا ہے 7,000، وہ بھی آپ نے دینا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی گھر میں تھوڑا سا کام ہے، وہ جو ہم نے کروانا ہے۔ آپ بلیو کریں جب یہ میں نے گھر لیا تھا نا تو بڑی سخت گرمی تھی، تو مجھے سارے کہتے تھے کہ یار اوپر والا پورشن اتنی گرمی میں بچوں کو لے کے کیسے مینج کرو گے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر گرمی برداشت کروں گا نا تو سردیوں میں دھوپ سیک لوں گا۔ پوری گرمیاں نکالی، تو جب دھوپ سیکنے کی باری آئی تو مالک مکان نے جواب دے دیا۔ پتہ نہیں کیوں انسان کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے ان مالک مکان والوں سے کہ پلیز حقوق العباد میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یار کرایہ داروں کا بھی خیال کیا کریں۔ جو کرایہ دار تنگ کرتے ہیں، جو کرایہ ٹائم پہ نہیں دیتے، یا جو کوئی جن میں کوئی ایسے ڈیفالٹ ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو عزت کے ساتھ کرایہ بھی دے رہے ہیں اور جو مشکلیں کاٹ رہے ہیں کہ اب آگے جا کے ہمیں یہ ریلیف ملے گا، تو جب ریلیف لینے کی باری آئی، پوری گرمیاں ہم نے چھت پہ نکالی دھوپ میں، اب سردیاں آئی ہیں تو ہم نے سوچا تھا چلیں دھوپ سیکیں گے، تو انہوں نے ہمیں جواب دے دیا جی مکان ڈھونڈے۔ اب بلیو کریں، میں یہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کل عالم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، میری بھی جوان بیٹی ہیں۔ اب بلیو کریں کہ بچیوں کو لے کے باہر نکلنا، گھر ڈھونڈنا، در بدری، میرے ایک غیرت مند بندے کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ اور آپ بلیو کریں کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ میں ٹانگ سے ڈسیبل ہوا ہوں، ان حالاتوں میں گھسا ہوں۔ 20 سالوں سے میں نے میرے خیال کے مطابق کوئی 25-30 مرتبہ مکان چینج کیے ہوں گے، ہر 6 ماہ کے بعد۔ ہاں جب میں نے کہا بھی ہے مالک مکان کو، میں نے کہا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوئی ہے تو پلیز میری وہ غلطی مجھے بتا کے گھر سے نکالیے گا، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر کرایہ بڑھانا ہے تو مجھے وہ بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی، ہم نے مکان بنوانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور آپ بلیو کریں، اگر یعنی کہ کوئی بندہ کام بھی نہ کرے اس کو وہ سزائیں ملے تو دل بڑا دکھتا ہے۔ تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ اب مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی اب کرایہ بھی آ گیا، یکم ہے، کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینا ہے، اور مکان بھی خالی کرنا ہے، اور آگے مکان بھی ڈھونڈنا ہے۔ یار سفید پوش بندے، میں اکیلا رکشہ چلاتا ہوں، آپ بلیو کریں، ایک سابقہ ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں، چیمپئن پاکستان کا اعزاز ہے میرے پاس، ایک کوالیفائڈ کوچ بھی ہوں۔ میری ایک عادت ہے کہ میں نے ہمیشہ کانفیڈنس میں رہا ہوں، اور میری ایک اور عادت ہے کہ اگر میری انسلٹ ہوئی ہے سچ کہنے سے تو میں نے انسلٹ کروانا
اچھا سمجھا ہے، جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لیا۔ شکر الحمدللہ، اگر بھوکا بھی رہتا ہوں تو شکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر سفید پوش ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ بلیو کریں کہ بڑی دربدری سے ٹائم نکال رہا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ دل بہت بڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں لوگ اتنی ویڈیوز بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا اپنی دل کی بات بھی شیئر کروں۔ اللہ پاک آپ سب کو میری دعا ہے انسانی محتاجیوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ ایک دوست ہو آپ کے پاس جو آپ کو سنبھالنے والا ہو، ہمیں اتنے زیادہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رش کو کیا کرنا جو کسی کے کام ہی نہ آئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں ہمیشہ۔ اللہ پاک آپ کو انسانی محتاجیوں سے بچائے۔ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ میرا کوئی ویڈیو بنانے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی فیور، نہیں، ایک دل کی بیراس نکالی ہے۔ پتہ نہیں کون کمنٹس میں آمین لکھ دے، کوئی دعا دے دے، کوئی اللہ کا ایسا درویش میری ویڈیو دیکھ لے جو میری ویڈیوز دیکھ کے مجھے دعا دے دے، پتہ نہیں کس کی دعا لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ آپ بلیو کریں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، جو روز اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اگر وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کون سی مصیبتیں وہ ٹال دیتی ہے، لیکن دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو انسانی محتاجیوں سے بچا کے رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے، آپ کی خیر ہو، آپ کی فیملی کی خیر ہو، اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔